السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 پر ہیں۔ تو بات چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل کی، اور بنی اسرائیل کا یہ اس طرح کے واقعات قرآن ذکر کر کے قیامت تک کے انسانوں کو سمجھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ قوموں کا عروج اور زوال کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح سے قومیں اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کر کے تباہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کریم اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ انسانوں کو نصیحت حاصل ہو۔ اب اس آیت کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ۔ تو جب انہوں نے اللہ کے قوانین سے منہ موڑا، اپنی خواہش سے اپنا زندگی کا نظام بنایا، اپنا سیاسی، معاشی، مذہبی، معاشرتی نظام بنایا، تو اس سے کیا ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر کی طرح ان کے دل سخت ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں ان کی دلوں کی سختی کو قرآن کریم کس طرح سے بیان کر رہا ہے، پتھروں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ ظاہر ہے پتھر بڑا سالڈ اور بڑا سخت ہوتا ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہاں پر یہ سمجھ لیں، یہ محاورہ ہے زبان کا، دل سخت ہو گئے۔ کیا مطلب؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے وہ عاری ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے دل کا سخت ہونا۔ دیکھیں دل، یہ قرآن کریم کلینیکلی ہارٹ کی بات نہیں کرتا۔ یہ جو دل ہے، جو خون کو پمپ کرتا ہے اور جس سے پھر خون جو ہے پورے جسم میں رواں دواں ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن خون کے پمپ ہونے سے ہوتی ہے۔ تو یہ اس کلینیکل ہارٹ کی قرآن نہیں بات کر رہا۔ یہ قلوب سے مراد انٹلیکٹ، کہ جو بھی قوم اللہ کے قوانین سے منہ موڑتی ہے تو پھر وہ اپنے راستے پر چل نکلتی ہے، تو پھر وہ اللہ کے قوانین سے تو وہ ہٹ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ بے حس ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس کی جاتی رہتی ہے۔ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ سوائے اپنی مرضی کے اور کچھ سوچتے ہی نہیں، اور اس میں وہ ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ دن بدن وہ زوال پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سخت ہو گئے نا، تو اس میں تو کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ رہی۔ یہ چیز اصل میں اس آیت کے اندر یہ کہی جا رہی ہے، یہ جو الفاظ ہیں کہ ان کے قلوب سخت ہو گئے۔ تو میں نے بتایا کہ قلوب سخت ہونے سے مراد کیا ہے، کہ جو انسان سوچنے سمجھنے سے عاری ہو جائے تو قرآن ان کے دلوں کو کہتا ہے کہ وہ سخت ہو گئے۔ اور کس طرح سخت ہو گئے، کس سے تشبیہ دیتا ہے؟ پتھر سے تشبیہ دیتا ہے، کالحجارہ۔ تو ایک چیز تو یہاں ہوگی، اور آگے کہتا ہے کہ او اشد قسوۃ، او اشد قسوۃ، کہتا ہے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں میں تو پھر بھی کچھ نرمی ہوتی ہے، آگے بتا رہا ہے، اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ کیسے، کس طرح پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کہتا ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہتا ہے کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ٹوٹتے ہیں یا ان کو توڑا جاتا ہے تو اس میں سے انہار یعنی نہریں، یعنی اس میں سے ندیاں، نالے بہہ نکلتے ہیں، پانی کے پھوٹ پڑتے ہیں۔ ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں، یعنی ان کے ٹوٹنے سے بھی کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور ٹوٹتے تو وہ اللہ کے قوانین کی روح سے ہیں، یعنی وہ اللہ کے قوانین کی روح سے وہ ٹوٹتے ہیں، اور پھر ان کے نیچے جو پانی ہوتا ہے، جو پانی کے جو چشمے پانی ہوتا ہے وہ ابلنے لگتا ہے، نہریں پھوٹنے لگتی ہیں، ندیاں، نالے بہنے لگتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے قانون کے سامنے پتھر جو اتنے سخت ہیں وہ بھی نرم پڑ جاتے ہیں، ٹوٹ کر وہ بھی انسانیت کے لیے کوئی فائدہ مند چیز جو ہے وہ ان سے باہر نکل آتی ہے۔ لیکن انسان کے دل اور دماغ جب پتھر کے بنتے ہیں، جب وہ سخت ہوتے ہیں، تو پھر ان سے تو کوئی انسانیت کو فائدہ نہیں ہوتا سوائے نقصان کے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو یہ چیز کہہ رہا ہے۔
آگے کہتا ہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، یعنی اس میں سے چشمے ابل پڑتے ہیں، پانی نکلتا ہے۔ تو ایسے بھی پتھر ہیں، اس سے بھی انسانیت وہ جو اس کی اپنی پیاس بجھاتے ہیں لوگ، انسانیت کو فائدہ ملتا ہے، تو ایسے بھی پتھر ہیں۔ اور پھر کہتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے قانون کی روح سے نرم ہو کر نیچے گر پڑتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی اللہ کے قانون کی جو اس کے فزیکل لاز ہیں اس کی روح سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو پتھروں کے اوپر جو سائنسٹسٹ جو کام کرتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں، وہ اس چیز ان آیات کو بڑی بخوبی سے ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جو لوگ پہاڑوں پہ جاتے ہیں، وہاں پر سیاحت کرتے ہیں، ٹورزم پہ جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ دیکھا کریں کہ اللہ کی قانون کی روح سے پہاڑوں پر، سمندروں میں، فضاؤں میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، وہ سب کی سب اللہ کے قانون کی روح سے ہو رہی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اس کے قانون کی روح سے وہ بھی نرم ہو کر نیچے گر پڑتے ہیں۔ ان کو پیسا بھی جا سکتا ہے، ان کو پگھلایا بھی جا سکتا ہے، ان کو کنسٹرکشن میں استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو کاٹا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ کہتا ہے کہ ان پتھروں سے بھی جو اتنے سخت ہوتے ہیں وہ بھی اتنا فائدہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کس کی روح سے؟ اللہ کی قانون کی روح سے۔ لیکن کہتا ہے کہ تمہارے دل اتنے پتھر کے ہو گئے کہ نہ وہ اللہ کے قانون کے سامنے جھکتے ہیں اور نہ ان سے کوئی انسانیت کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اتنے تم پتھر دل کے ہو گئے، اتنے تم نے اپنی بصیرت کو، اپنے اس کو اتنا جامد کر لیا، اتنی جہالت میں پڑ گئے، اتنے سخت ہو گئے تم کہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی عاری ہو گئے تم، کہ تم سے انسانیت کو بھی فائدہ نہیں اور تم اللہ کے قوانین کے سامنے بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس کے اندر یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ اور آگے پھر یہ کہنے کے بعد قرآن کہتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہتا ہے تم جو کچھ بھی کرتے ہو تو تم خبردار رہو کہ تمہارے ایک ایک عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، غافل نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہمارا قانون مکافات عمل تمہارے عمل سے غافل ہے، نہیں، تم جو کچھ بھی، اما تعملون کے الفاظ ہیں، تم جو کچھ بھی کرتے ہو ہمارے قانون مکافات عمل جو ہے وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کی نظروں میں تم اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے۔ تو تمہارا ایک ایک عمل اچھا ہو یا برا ہو وہ اپنا نتیجہ مرتب کر رہا ہے، اور ہمارا قانون مکافات عمل تمہارے ہر اچھے اور برے عمل کا نتیجہ مرتب کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے پھر اگر تم برے کام کر رہے ہو تو اس کے نتائج سے تم اسکیپ ہی نہیں حاصل کر سکتے، تمہیں کوئی فرار ہی نہیں، تم بچ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر کہی گئی ہے۔ تو امید ہے کہ اس آیت کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ آیت کے اندر ایکچولی کہا کیا گیا ہے۔ بیہیویئر کی بات کی گئی ہے، تھنکنگ کی بات کی گئی ہے، اور یہ چیز کہی گئی ہے کہ دل کی سختی سے مراد کیا ہے کہ انٹلیکٹ کے اندر سوچنے سمجھنے کی وہ جو ایک عنصر ہوتا ہے انسانوں کے، وہ ختم ہو جاتا ہے، احساس مر جاتا ہے، احساس زیاں یعنی نقصان کا جو احساس ہوتا ہے کہ میرا اس میں نقصان ہے، وہ تک بھی انسان میں نہیں رہتا جب بھی وہ اللہ کے قوانین سے وائلیشن کرتا ہے۔ تو اس کا یہ پھر نتیجہ نکلتا ہے۔ جب یہ نتیجہ ہوتا ہے تو پھر وہ پتھروں کی طرح ہو جاتے ہیں، اور پتھروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں پر بتایا ہے کہ پتھر بھی ٹوٹ پڑتے ہیں اللہ کے قانون کی روح سے، وہ بھی پھٹ جاتے ہیں، ان سے بھی لوگوں کو، معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن انسانوں کے دل اتنے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کہ ان سے نہ کوئی انسانوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ وہ اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جاتے ہیں، اپنے نفع و نقصان کا بھی انہیں کچھ احساس نہیں رہتا۔ یہ حالت ہو جاتی ہے پھر اس قوم کی۔ تو اس آیت کے اندر یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ جب یہ چیز کہہ دی، سمجھا دی، تو اینڈ کس پہ کر رہا ہے، کنکلوژن کیا نکال رہا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو
اچھا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو، ہمارے قانون مکافات عمل کی رینج سے باہر نہیں تم جا سکتے، اس سے تم نہیں چھپ سکتے۔ کوئی غلط کام کر کے اس کے نتیجے کو اچھائی میں کنورٹ نہیں کر سکتے، کسی اچھائی کا نتیجہ برائی میں کنورٹ نہیں کر سکتے۔ ایسا کچھ تمہارے پاس اختیار نہیں ہے کہ تم اللہ کے قانون مکافات عمل جو ہے اس کو تم کوئی چیٹ کر سکو، دھوکہ دے سکو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ لگا ہوا ہے تمہارے پیچھے، نتائج کو مرتب کر رہا ہے، اور خود تمہارے نفس کے اندر اس کا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے، اور اس کی روح سے تمہارے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے، اچھے عمل کا اچھا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ۔ اس دنیا میں مہلت ہے، ہم اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے۔ جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی اس دنیا میں، تو پھر موت کے بعد جو اگلی دنیا آئے گی اس میں پھر یہ مہلت کا وقفہ ختم ہو جائے گا۔ پھر جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا ہوگا اس کے مطابق ٹھیک ٹھیک عدل کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ اس میں نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی رشوت چلے گی، نہ کوئی ورشپ کام آئے گی، نہ کوئی پوجا پاٹ کام آئے گی، نہ کوئی یہ شفاعت کام آئے گی، یہ جو سفارش ہے، نہ کوئی نسبت اور وسیلہ کوئی کام آئے گا، کوئی ورشپ کسی قسم کی کوئی چیز کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ جو کچھ کیا ہے وہ قرآن کے مطابق اگر صحیح کیا ہے تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، اس کا رزلٹ مرتب ہو جائے گا۔ اگر اس کے مطابق نہیں کیا تو وہ کام بظاہر انسانوں کو، انسانی عقل کو کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، انسان کے اپنے جذبات کو کتنی ہی اس کی تسکین مل رہی ہو، مذہبی طور پر کتنی ہی نیکی کا کام ہو، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ بیکار چلا جائے گا۔ حبطت اعمالہم، قرآن کہتا ہے کہ مذہب کی روح سے، اپنے جذبات کی روح سے تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اگر وہ اس کے اندر قرآن کی کوئی ہدایت نہیں ہے، اس سے ہٹ کر ہے، اپنے جذبات اور اپنے مسلک، اپنی شریعت اور اپنے فقہ کی روح سے تم جو کچھ کر رہے ہو، اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہو، تو پھر اس کا کوئی رزلٹ ہمارے ہاں سے، کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا، اس کا نتیجہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز ہے، اس سے امید ہے آپ کو اس آیت کا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا۔ تو میرے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ یہ جو ویڈیوز ہیں میکسیمم لوگوں تک پہنچیں۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، تو کسی کی بھی زندگی ان قرآن کے پیغام کو سن کر سنور سکتی ہے، تو اس کو شیئر کریں میکسیمم، تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ پیغام میکسیمم پہنچے۔ شکریہ۔